ایک آفیسر جس نے پورے شہر کے مجرموں کی نیندیں حرام کر دیں، جس کی دلیری نے کراچی کو دہشت گردوں کی زنجیروں سے آزاد کروایا۔ 2011 میں جب دہشت گردوں نے ان کے گھر پر 200 کلو گرام دھماکہ خیز مواد سے بھرے ٹرک سے حملہ کر دیا تو 8 لوگ ہلاک تو ہوئے، لیکن وہ صبح فیلڈ میں اپنی ڈیوٹی پر تھا۔ TNS دا نوید شو میں آج کی کہانی کراچی کے سپر کاپ چودھری اسلم کی کہانی۔ چودھری اسلم، جسے دشمن انکاؤنٹر کا بھوت اور کراچی کے شہری امن کا محافظ کہتے تھے، یہ ویلاگ ان کی ڈیشنگ پرسنالٹی، بریوری کی کہانی، مشہور آپریشنز، فلمز میں ان کی جادوئی تصویر، عروج و زوال اور موت تک کی جرنی پر ہے۔ وہ ہیرو جو کراچی کی گلیوں میں امن کی لڑائی لڑے، اس کردار میں اتنی جان ہے کہ بالی ووڈ بھی اس کو فلمائے بغیر نہ رہ سکا اور سنجے دت سے فلم دھرندھرا میں کروایا رول چودھری اسلم کا۔ اس کا نام پڑا چودھری اسلم۔ جس کا ٹریلر دیکھتے ہی ویورز نے یہ فیصلہ کر لیا کہ سنجے دت تو بالکل اسلم بھائی لگ رہے ہیں۔ چودھری اسلم کی کہانی ایک عام لڑکے کی کہانی ہے جو بچپن ہی سے بہادری کی ایک علامت تھا۔ وہ 1963 میں مانسہرہ ڈسٹرکٹ کے گاؤں ارگوشل میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے والد ایڈوکیٹ اکرم خان سواتی تھے۔ پرائمری تعلیم کے بعد خاندان کراچی شفٹ ہو جاتا ہے اور یہیں سے ان کی پولیس کریئر کی بنیاد پڑتی ہے۔ اسلم بھائی اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے مشہور تھے۔ لمبا قد، تیز نگاہیں اور ہمیشہ پرفیکٹ یونیفارم میں۔ وہ کہتے تھے پولیس والے کا لباس ہی اس کی طاقت ہے، اسے کبھی پامال نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا حلیہ دیکھ کر مجرم کانپ جایا کرتے تھے۔ ایک بار ایک گینگ لیڈر نے کہا کہ میں اسلم کی آنکھوں میں جیسے ہی دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے ایک رات چھا چکی ہے۔ انہوں نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے، ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ ان کو کون ملا ہے۔ 1984 میں صرف 21 سال کی عمر میں سندھ پولیس میں ASI کے طور پہ جوائن کیا۔ شروع میں کراچی کے مختلف علاقوں میں پوسٹنگ ملی، صدر، لیاری اور بلوچستان بھی۔ 1992 سے 1994 تک اور پھر 1996 سے 1997 میں وہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ بن گیا، یعنی وہ آدمی جو مجرموں کو انکاؤنٹر سے ختم کرنے پر یقین رکھتا تھا۔ میں کبھی نہ گھبرانے والا نہ ڈرنے والا، کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ 2004 میں معطلی کے فوراً بعد واپس آ گیا اور ٹارگٹ کلرز کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ وہ اس پہ مہارت رکھتا تھا، تیز دماغ، فزیکل فٹنس اور کراچی کی گلیوں کا گہرا علم ہی چودھری اسلم کی پہچان تھی۔ چودھری اسلم کراچی شہر کو اپنی جیب کی طرح جانتے تھے۔ اسلم بھائی کی اداکاری نہیں بلکہ حقیقی لائف ایکشن ہیرو کی طرح تھی۔ ہر پوسٹنگ میں انہوں نے امن کے لیے لڑائی لڑی۔ ان کی پوسٹنگز اور تبادلوں کی ایک لمبی کہانی ہے جو ان کی زندگی کا سب سے دلچسپ چیپٹر ہے۔ اسلم بھائی کی پہلی بڑی پوسٹنگ 1990 کی دہائی میں کراچی آپریشن میں ہوئی، جہاں وہ MQM اور دیگر گینگز کے خلاف لڑے۔ پھر لیاری، ملیر اور صدر زونز میں SP بنے۔ کئی بار سیاسی دباؤ کی وجہ سے تبادلہ کر دیا گیا، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ 2005 سے 14 تک
ان کی مرکزی پوسٹنگ کراچی میں ہی رہی جہاں وہ اینٹی ٹیررسٹ یونٹ کے سربراہ تھے۔ ان کی مجرموں پر بہت دہشت تھی۔ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے 80 سے زائد ارکان مارے گئے اور سینکڑوں گرفتار کر لیے۔ ایک بار رحمان ڈکیت کو 2009 میں انکاؤنٹر میں ختم کر دیا۔ یہ آپریشن کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن تھا۔ پولیس فیل ہو گئی ہے ایسا نہیں ہے، عزیر سے بڑا تھا رحمان ڈکیٹ، اس کا حال آپ کے سامنے ہے۔ وہ کہتے تھے کہ مجرم کو عدالت لے جانے سے پہلے شہر کو محفوظ کرنا میرا فرض ہے۔ ان کی بہادری کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ ڈیفنس فیز 8 میں ان کے گھر پر حملہ ہو گیا جہاں خودکش بمبار نے دھماکے سے خود کو اڑا لیا۔ 8 شہری ہلاک ہو گئے۔ اسلم بھائی نے فوراً جوابی کارروائی کی اور ٹی ٹی پی کے 5 ارکان مار گرائے۔ ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے دور میں انہیں سپورٹ ملی، لیکن ایلیگیشنز لگتے رہے کہ سیاسی دباؤ میں کام کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ قانون کی پیروی کی اور کراچی کو قتل کے شہر سے امن کا شہر بنانے کی کوشش کی۔ ان کی مہارت انکاؤنٹرز میں تھی، نہ کبھی غلطی نہ کبھی پسپائی۔ یہ چودھری اسلم تھا۔ چودھری اسلم کی زندگی مشہور واقعات سے بھری پڑی ہے۔ جو کنٹروورسیز جنم بھی لیتی وہ ان میں بھی کامیاب رہتے۔ 1990 کے کراچی آپریشن میں انہوں نے گینگ وارز روکے جو شہر کو تباہ کرنے میں مصروف تھے۔ 2013 میں ملیر آپریشن ہوا جہاں انہوں نے لشکر جھنگوی کے ٹارگٹ کلرز کو ختم کر دیا۔ پھر 1996 میں ایک سکینڈل آتا ہے کہ انکاؤنٹرز کی وجہ بھی بے نظیر حکومت کو گرانے میں بڑی وجہ تھی۔ الزام لگا کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی ہیں، مگر اسلم بھائی نے کہا میں شہریوں کی جان بچاتا ہوں نہ کہ لیتا ہوں۔ کچھ لوگ انہیں ہیرو کہتے تو کچھ نے انہیں ویلن کہا، لیکن کراچی والوں نے ہمیشہ چودھری اسلم کو سپورٹ کیا۔ چودھری اسلم کی زندگی میں 2011 میں دوسرا بڑا تنازع کھڑا ہوا جب ٹی ٹی پی نے بدلہ قرار دیا کہ یہ اب انتقام ہے۔ اسلم نے ان کے 50 سے زائد ارکان مار دیے تھے۔ سکینڈلز جیسے کرپشن الزامات وہ بھی لگتے رہے، مگر کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہ مل سکا۔ یہ سب پولیٹیکل پریشر کا نتیجہ تھا۔ ایک بار 2014 میں ان کا ڈرائیور ان کی موت کے پلان میں ملوث نکلا، لیکن اس سے پہلے اسلم بھائی نے 8 حملوں سے بچ کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ غیر معمولی طور پہ دلیر آدمی ہیں۔ یہ تنازعات ان کی بہادری کو چھپا نہیں سکے۔ وہ کراچی کے لیے ڈرٹی ڈائمنڈ تھے جو قانون کی راہ پر چلتے رہے۔ ان کی زندگی پر مختلف فلمیں بنائی گئیں جو ان کی شہرت کی گواہی دیتی ہیں۔ پاکستانی فلم چودھری دی مارٹر 2022 جس میں ڈی ایس پی طارق اسلام نے ان کا کردار نبھایا۔ یہ فلم ان کی 30 سالہ سروس، دہشت گردوں کے خلاف جنگ اور قربانی کی عظیم کہانی ہے۔ ڈائریکٹر عظیم سجاد نے کہا اسلم بھائی کی دلیری کو سلور سکرین پر زندہ کیا گیا ہے۔ اور اب سال 2025 میں بالی ووڈ فلم دھرندھرا جس میں سنجے دت نے ایس پی چودھری اسلم کا مرکزی کردار نبھایا۔ ٹریلر میں ان کا ڈیشنگ لک، سفید شلوار قمیض اور انٹینس ایکشن دیکھ کر فینس پاگل ہو گئے۔ سنجے نے کہا اسلم جیسی بہادری دنیا میں کم ہے، یہ میرا ٹریبیوٹ ہے۔ یہ فلم ٹی ٹی پی اور لشکر جھنگوی کے خلاف ان کی لڑائی پر مبنی ہے اور کراچی کو عالمی سطح پر اجاگر کر رہی ہے۔ ان فلموں نے ثابت کیا کہ اسلم بھائی کی کہانی صرف پاکستان نہیں بلکہ ہر اس ملک کی کہانی ہے جہاں امن کی لڑائی لڑی جاتی ہے۔
وہ الگ بات ہے کہ بھارت نے اس دفعہ بھی بالی ووڈ کے ذریعے ایک منفی پروپیگنڈا کرتے ہوئے پاکستان کے کراچی شہر کا ایک نیگیٹو پورٹریل کیا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے کئی حوالوں سے بھی سکور سیٹل کرنے میں بددیانتی کی۔ چودھری اسلم کا عروج 2000 کی دہائی میں ہوا، جب انہوں نے کراچی کو مرڈر کیپٹل سے بدل کے رکھ دیا۔ پولیس چیفز نے انہیں سندھ کا سپر کاپ کہا، اور پرائم منسٹر نواز شریف نے ان کی موت پر قومی سوگ کا اعلان کیا۔ ان کی شہرت بہت زیادہ تھی، میڈیا میں پاکستان کا ٹفسٹ کاپ، ہر آپریشن میں کامیابی حاصل کرنے والا چودھری اسلم۔ وہ 8 بار موت کے منہ سے بچے، لیکن 9 جنوری 2014 کو لیاری ایکسپریس وے پر ٹی ٹی پی کے ایک بم دھماکے میں شہید ہو گئے۔ 3 دیگر ساتھی بھی ہلاک ہوئے، اور انویسٹیگیشن سے پتہ چلا کہ ان کا ڈرائیور اس واقعے میں ملوث تھا۔ ٹی ٹی پی نے ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا، اسلم ہماری ہٹ لسٹ پر تھا۔ موت کے بعد ان کا جنازہ کراچی کی تاریخ کا بڑا جنازہ تھا۔ لاکھوں لوگ آئے، جن میں آرمی چیف راحیل شریف اور کئی دیگر MQM رہنما بھی شامل تھے۔ ان کی قربانی نے کراچی پولیس کو مزید طاقت دی۔ آج بھی ان کے نام پر آپریشنز چلتے ہیں۔ سیاسی اثر و رسوخ تو ایسے معاملات میں ہوا کرتے ہیں، مگر انہوں نے ہمیشہ قومی مفاد کو ترجیح دی، نہ کبھی جھکے نہ کبھی رکے۔ چودھری اسلم کی جرنی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی ہیرو وہ ہوتے ہیں جو خوف کو چیلنج کرتے ہیں۔ ان کی وراثت امن کی وراثت ہے۔ کراچی میں امن کی بنیاد جو آج بھی کڑی ہے، ان کی موت کے بعد سندھ حکومت نے ان کے خاندان کو تمغہ شجاعت دیا، اور آج بھی پولیس اکیڈمی میں ان کی کہانی پڑھائی جاتی ہے۔ بالی ووڈ فلم دھرندھرا میں چودھری اسلم کے کردار کو سنجو بابا نے خوب نبھایا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس میں انٹلیکچول ڈس آنیسٹی شامل تھی، لیکن شاید پورے ہندوستان میں سے سنجے دت ہی ایک ایسا اداکار تھا جو اسلم کے کردار کے ساتھ انصاف کر پاتا۔ چودھری اسلم کے علاوہ اسی فلم میں رحمان ڈکیت اور دیگر پاکستانی کرداروں کا بھی منفی پورٹریل کیا گیا ہے، لیکن ہم جس کردار کے اوپر TNS میں آج بات کر رہے ہیں وہ اسلم بھائی کے کردار کی ہے۔ سنجے دت نے پوری ایفرٹ کے ساتھ کوشش کی کہ میں چودھری اسلم کی طرح بہادر اور جری جوان نظر آؤں، لیکن اسلم بھائی کے چاہنے والے ٹریلر اور مووی دیکھنے کے بعد یہ سمجھ چکے ہیں کہ سنجے دت بھی اصل میں چودھری اسلم کی عکاسی کرنے میں ناکام رہے۔ چودھری اسلم کے سٹائل اور گیٹ اپ کو بہت سے پولیس افسران نے کاپی کرنے کی کوشش بھی کی۔ پاکستان یا ہندوستان، جہاں پہ بھی جو بھی شخص ان کو جانتا تھا، اس آفیسر نے اسی طرح سے اپنی بات چیت کو چودھری اسلم کے رنگ میں رنگنا شروع کیا۔ اگر وہ کوئی انکاؤنٹر کرتے تو اس میں اس طرح کا تاثر دیتے جیسے ہم اسی کی طرح جوان، بہادر اور دلیر دکھتے ہیں۔ ایسے کرداروں پر شاید فلمز بنانا تو آسان ہے، لیکن تاریخ ایسے کرداروں کو بار بار جنم نہیں دیتی۔ ہر کسی کے حصے میں ایسی موت نہیں آتی جو چودھری اسلم کے حصے میں آئی۔ TNS دا نوید شو میں کہانیوں کا سلسلہ جاری ہے، آگہی کا سلسلہ، شعور کا سلسلہ، جاننے اور جانچنے کا سلسلہ۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔